تقریباً مکمل ہو گیا تھا. ان کے ساتھ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوا وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، ان کا مال اور جائیداد بھی تقسیم کر دیا گیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے مارکے سے فارغ ہی ہوئے تھے. یہ ہجرت کا 5واں سال تھا، وہی سال تھا جس سال میں غزوہ خندق ہوئی اور مہینہ ذیقعد کا تھا. تو صحابہ قبیلہ خزرج کے صحابہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنو قریظہ کے خلاف تو بڑی سخت کارروائی کی، لیکن ایک فرد ایسا ہے جو خیبر کے اندر بیٹھا ہے اور اس نے تمام عربی قبائل کو اکٹھا کرنے کے اندر بہت تگودو کی ہے، اور وہ شخص شاعر بھی تھا. سلام بن ابی الحقیق اس کا نام تھا، ابو رافع تاجر کے نام سے مشہور تھا. حالانکہ خیبر میں بیٹھا ہوا ہے تو اپنا کام کر، اپنا گزارا کر، لیکن یہودی چونکہ سازشی ذہن رکھتے ہیں، جہاں پر بھی ہوں یہ کہیں نہ کہیں سازش کا کوئی پر تولتے رہتے ہیں. یہ شخص وسائل کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے بڑا امیر شخص تھا، اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا اسلام کے خلاف، اور اس کے علاوہ شاعری بھی کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرتا تھا. بنو خزرج کے لوگ آئے کیونکہ اس سے پہلے بنو اوس نے ایک یہودی کعب بن اشرف کو قتل کیا تھا، جس کا تذکرہ بہت پہلے ہو چکا. تو یہ صحابہ میں نیکی کی دوڑ لگی رہتی تھی. اوس و خزرج جہاں آپس میں اسلام قبول کرنے سے پہلے آپس کے دشمن تھے، اسلام قبول کر لینے کے بعد دونوں کے اندر نیکی کی دوڑ لگی رہتی تھی کہ ہم میں سے کون نیکی میں بڑھ جائے. اب جو کعب بن اشرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجو کیا کرتا تھا. یہ شاعری کی خاص قسم ہوتی ہے جس میں جو ہے جس کے مطلوب ہو کسی کی جو ہے اس کی شان کو گھٹانا، اس کو ہجو کہا جاتا ہے. تو قبیلہ اوس نے اس کے خلاف ایکشن لیا تھا. اب قبیلہ خزرج کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بن ابی الحقیق ابو رافع جو تاجر ہے آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اور عزت مآب جو اسلام کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے خلاف بھی ہجو کرتا ہے، اور اپنے وسائل کو دشمن کے خلاف، اسلام کے خلاف خرچ کر رہا ہے. ہم اجازت دیں ہم اسے قتل کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. 5 صحابہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر روانہ ہوئے. جب وہ قلعے خیبر کے قریب پہنچے تو شام ہو چکی تھی. اب جو پہرے دار تھا وہ ہر فرد کو دیکھے بغیر اندر جو ہے وہ جانے دیتا تھا تاکہ کوئی اور بندہ داخل نہ ہو. تو انہوں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو میں کوئی ہیلا کرتا ہوں، ذرا دیکھو. شام کو ملگجا سا وقت ہوتا ہے، یہ جا کر دروازے کے قریب اس طرح بیٹھ گئے جیسے پیشاب کر رہے ہیں. اب سارے لوگ اندر چلے گئے، اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. تو اس نے آواز دی پہرے دار جلدی سے اندر آ جاؤ، نہیں تو میں تالا لگا رہا ہوں دروازے کو، باہر رہ جاؤ گے. یہ جلدی سے اندر گھس گئے اور پہرے دار کو پتہ ہی نہ چلا. یہ اندر گھس کے چھپ گئے اور رات ہونے کا انتظار کرتے رہے. یہ سلام بن ابی الحقیق ابو رافع تاجر تھا، شراب کباب رنگ کی محفلیں سجایا کرتا تھا، اور یہ رات گئے تک گانے بجانے مصروف رہا، اور یہ صحابی رسول اس کے سونے کے انتظار کرتے رہے. رات کہیں 12-1-2 بجے کا وقت محفل سے فارغ ہوا اور یہ اپنے گھر میں اس نے کافی سارے دروازے بنائے ہوئے تھے، ان کے پہرے تالے لگا کر یہ اندر سوتا تھا. تو یہ جو سونے لگا یہ ایک ملازم کی شکل میں سلام بن عتیق اندر داخل ہوئے اور ہر دروازے کی کنڈی لگاتے گئے، یہاں تک کہ اس کمرے میں جہاں یہ اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا، اب اندھیرے کے اندر یہ معلوم نہ تھا کون سو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو اگر تم اسے قتل کرو تو کسی خاتون کو کسی بچے کو زد نہ پہنچے. اب وہ فیملی کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا. تو حضرت کوشش کی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے آواز دی تاکہ پتہ لگ جائے اندھیرے میں وہ کہاں ہے، اور زور سے بولا سلام
اس نے کہا ہیں اس وقت کون آ گیا میرے کمرے میں؟ جو ہی یہ بات سنی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ تلوار اس کے سینے میں دے ماری، لیکن رات کے اندھیرے میں پتہ نہ چل سکا مر گیا کہ نہیں قتل ہو گیا۔ یہ تلوار کھینچی اور باہر دروازے سے باہر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے آواز بدل کر کہا کیا ہو گیا ابو رافع، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ کسی نے مجھ پر حملہ کیا ہے، اب یہ پتہ لگ گیا ابھی تک زندہ ہے۔ پھر دوبارہ اٹھے اندھیرے میں جہاں سے آواز آئی تھی، تلوار اس کے سینے میں رکھ کر اوپر زور لگایا اور اسے مار ڈالا۔ قلعے سے باہر نکلے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ اس کے قتل کی خبر میں سن لوں، پھر میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں۔ صبح جب وہ سارے لوگ اٹھے، یہودی پتہ لگ گیا کہ قتل ہو گیا ہے، تو قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر یہودی نے اعلان کیا کہ جو مشہور و معروف تاجر سلام بن ابی الحقیق ابو رافع وہ قتل کر دیا گیا رات کو۔ صحابی جو تھے بڑی خوشی میں باہر نکلے تو وہ انہیں پتہ نہ چل سکا کہ سیڑھی پر پاؤں رکھ رہے یا کہاں پر، وہ اوپر قلعے کی دیوار سے نیچے آ گئے۔ ان کی ہڈی جو تھی وہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ صحابہ انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں آئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کامیاب لوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور پھر ساتھ ہی بتایا یا رسول اللہ سلمہ بن عتیق، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ہڈی جو ہے پاؤں کی وہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ پھیرا اور پنڈلی بالکل درست ہو گئی۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا اس واقعے کو۔ یہ بنو قریظہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد کون سے واقعات آپ کی سیرت کے اندر بڑھتے چلے گئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن